السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بائنومیل نومنکلیچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ بائنومیل نومنکلیچر کیا ہے؟ دراصل یہ ایک نظام ہے جانداروں کو سائنسی نام دینے کا، اور یہ نظام متعارف کروایا تھا، یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا ایک سائنٹسٹ نے جس کا نام کیرولس لینیس تھا، سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا۔ اور اس سسٹم کو بائنومیل نومنکلیچر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مطابق جانداروں کو جو سائنسی نام دیے جاتے ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے بائنومیل دو حصوں پر مشتمل، نومنکلیچر نام رکھنے کا طریقہ۔ یہ دو الفاظ ہیں، یہ دو حصے ہیں جو مل کے بائنومیل نومنکلیچر کو مکمل کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس سسٹم کے مطابق جانداروں کو سائنسی نام کیسے دیے جاتے ہیں؟ اس کے لیے مختلف اصول وضع کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سائنسی نام ہمیشہ جب بھی آپ کمپیوٹر پہ لکھیں یا کسی ڈیجیٹل مشین پہ لکھیں تو وہ اٹیلکس میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ انسانوں کا نام ہومو سیپین ہے تو وہ اٹیلکس میں لکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ہاتھ سے لکھتے ہیں تو آپ اس کو انڈر لائن کر کے لکھتے ہیں۔ سائنسی نام کی جو پہلی اصطلاح ہے، فرسٹ ٹرم ہے، وہ جینس کا نیم ہوتا ہے اور اس کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے، جبکہ اسپیشیز کا نام کبھی بھی کیپٹل نہیں لکھا جاتا، اور یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے سائنسی نام کا۔ نمبر 3، سائنسی نام عموماً مکمل لکھا جاتا ہے جب ابتدائی طور پر پہلی دفعہ کسی بھی رائٹنگ میں استعمال ہو، لیکن جب ایک ہی اسپیشیز، مختلف قسم کی اسپیشیز جو ایک ہی جینس سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو بار بار لکھا جائے تو اس کو ایبریویشن کی صورت میں شارٹ کر کے لکھا جا سکتا ہے، اس طرح سے کہ جینرک نیم کا پہلا لیٹر ڈاٹ اسپیشی نیم کو کمپلیٹ۔ مثال کے طور پر اسچریچیا کولائی، یہ ایک بیکٹیریا کا سائنٹیفک نیم ہے، اگر آپ اس کو ایبریویشن کی صورت میں لکھنا چاہیں تو ای ڈاٹ کولائی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھا بائنومیل نومنکلیچر کا تعارف۔ اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے، اس سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آئی، وہ یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سگنیفیکنس میں۔ بایولوجیکل ریسرچ میں کامن نیمز بہت سی پرابلمز کا باعث ہوتے ہیں۔ مختلف ریجنز میں، زمین کے مختلف خطوں میں ایک ہی جاندار کے لیے مختلف نام بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیاز کو اردو میں تو پیاز بولا جاتا ہے، انگلش میں اس کو انین کہا جاتا ہے، پنجابی میں اس کو گنڈا کہا جاتا ہے، اور مختلف زبانوں میں بصل اور وصل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک میں اس کے مختلف نام ہیں۔ سائنس کے اندر اس کو ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے، سائنس کے سبجیکٹ میں اس کو ایلیم سیپا کا نام بائنومیل نومنکلیچر کے مطابق دیا جاتا ہے۔ بعض کیسز میں جانداروں کا، ایک سے زیادہ جانداروں کا ایک ہی کامن نیم ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی، جیسا کہ بلیک برڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کرو کے لیے بھی اور ریون کے لیے بھی۔ یہ کامن نیم کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ایک مچھلی ورٹیبریٹ اینیمل ہے جس میں فینز اور گلز ہوتی ہیں، لیکن مختلف نام رکھے گئے ہیں مچھلیوں کے، جیسا کہ سلور فش ہے، کرائے فش ہے، جیلی فش ہے، سٹار فش ہے۔ بایولوجسٹ کی ڈیفینیشن آف فش کے مطابق یہ نام اپروپریٹ نہیں ہے۔ ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے، ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے، اپنی آسانی کی خاطر سائنسدانوں نے یہ سسٹم متعارف کروایا جس کو بائنومیل نومنکلیچر کہا جاتا ہے، اور اس سسٹم کو استعمال کر کے ہم بلا شک و شبہ دنیا کے کسی بھی حصے اور کونے میں ایک جاندار کو ایک نام سے یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر پائی جانے والی مختلف زبانوں میں، مختلف لہجوں میں ایک ہی جاندار کے جو سینکڑوں نام ہیں، ہم ان کو یاد کرنے کی اذیت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ جانداروں کی سائنٹیفک نیمنگ اور کلاسیفیکیشن کے حوالے سے بائنومیل نومنکلیچر سسٹم کے اوپر تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔